بھی آج جن کو بھی آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، سب کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے، اور آپ لوگوں کے جو بھی نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، ذکر کر رہے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب چیز سے راضی ہو جائے۔ چلیے ہم لوگ ہمارے دور قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں میری بہن شمع کو، ہمیں تلاوت سنائیں اور ترجمہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ الشعراء کی آیت 105 to 110 تلاوت کرنے والی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون۔ اس کا ترجمہ ہے، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر میری پیاری بہن شمع۔ میں اب ہمارے ٹیچر فرحت ٹیچر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ کنٹینیو کرے اپنی تفسیر سے۔ جزاک اللہ خیر میرا بچی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دعائیں قبول کر لی اور ہم سب کو اس ماہ مبارک تک پہنچا دیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ اس روزے کی مبارک سعادتوں میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو پائے ہیں۔ اللہ ان کی خبروں میں ان تمام نیکیوں کا اجر قائم کرے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال رمضان تک اس لسٹ میں سے، ان تمام لوگوں کی لسٹ میں سے دنیا کی کون کون رہے گا، یا کس کا آخری رمضان۔ تو ہم سب اسے احسن درجے کی نماز یا احسن درجے کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہی کنسیڈر کی جاتی ہے جسے ہم اس طریقے سے ادا کریں گویا کہ یہ ہماری آخری عبادت ہے۔ ہماری نماز ہو یا ہم روزہ ہو، ہم اسی نیت سے، اسی اخلاص سے کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اسے شرف مقبولیت اخلاص والی نیکیوں میں شمار عطا فرمائے اور میزان میں وہ ہمارے لیے وزنی ہو۔
شیطان ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے، جیسا کہ تمام درس میں آپ سن چکے ہوں گے، لیکن میں اپنے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر میں دیکھ رہی ہے، جسے عربی میں صوم کہا جاتا ہے. جیسے روزے کا جو مطلب ہے وہ صوم ہے، یعنی رکنا ہے، یعنی اور ایک معنی ہوتا ہے اس کا چپ رہنا، یعنی ہماری پوری خواہشات کو اس میں روک دینا ہے. جب ایک کپڑے کا امیجن کریے کہ جب بھی ہم روزہ رہتے ہیں ایک سفید کپڑے کی طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جا رہا. ایک گناہ کرے ایک چھید پڑ گئی، ایک گناہ کرے ایک چھید، ایک غیبت کرے ایک چھید پڑ گئی. اس طریقے سے وہ جو ہے نا چھلی دار کپڑے کی شکل میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی کیا ویلیو رہے گی میزان میں ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، شعور کے ساتھ ہر چھوٹی اور بری برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور صحیح سلامت پاکیزہ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہی رہے گا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں میں اور اچھے ریمائنڈرز میں مصروف رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول کرے اور ہمیں پورے مہینے کے صحت کے ساتھ روزے رکھنا نصیب فرمائے، راتوں کو جگنا اور سحور اور افطار کی برکت ہماری زندگی میں عطا کرے، اور ہمیں زکوٰۃ کے فرائض عطا کرنے والا بنا دے. چلے انشاءاللہ ہمارے موضوع کی طرف آتے ہیں. سورۃ الشعراء ہماری چل رہی ہے، سورۃ الشعراء ہماری چل رہی ہے، اور الحمدللہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاریخی دلائل کے طور پر بہت ساری قوموں کا ذکر کر کے جو ہے نا یہاں پر رحمانیت اور عزیزیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اگر ہم 2 کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس جو ہے رحمانیت کے ہم حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں یا عزیزیت کے. کل اس پہ میں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی. تو وہی موضوع پھر آگے چل رہا ہے آیت نمبر 105. پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمانیت کے دلائل عرضی پہ، یعنی کہ نیچرز جو رہیں گے ہمارے اطراف کے نیچر سائنس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غور کر کے تھوڑے لوگ مدھوم ہو جاتے، بایولوجی زوالوجی میں گم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو سو کالڈ نالجبل پرسن بولیں گے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزیزیت کا یہ حاصل کرتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اور ہلاک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شمار میں ہمیں نہ فرمائے. پھر ہم نے قصہ فرعون میں دیکھا، اس میں بھی عزیزیت اور رحمانیت کے 2 صفت ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ رحمانیت کا جو ہے نا اپنا صیغے کو ڈال دیا تھا، اور عزیزیت جو ہے نا فرعونیوں کے حق میں آئی تھی. اس کے بعد آیت نمبر 69 to 104 تک ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، جس میں 2 طرح کے کردار پائے گئے تھے کہ حضرت آپ صلی اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحیمیت آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ملی، اور جو ہے نا قوم لوط کے اوپر جو ہے نا عزیزیت کا حقدار بنے. یہ تمام قصے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے کردار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت یا عزیزیت کو دعوت دے رہے ہیں. بہت شور کے ساتھ آگے کی آیتیں ملاحظہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، اور ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی طرح سمجھا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آیت نمبر 105 سے میں پڑھ رہی ہوں، جس میں قصہ نوح ہم دیکھنے والے ہیں، اور اس میں بھی عزیزیت اور رحمانیت کے 2 صفت ہم دیکھنے والے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور آپ کو چیٹس میں بتانا ہے کہ عزیزیت کس کے حق میں آئی اور رحمانیت کس کے حق میں آئی، اور ہم کو کس کے نقش قدم پر چلنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یہ تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. پس تم اب یہ پورا 122 تک چلنے والا ہے قصہ نوح. اس میں سے ایک پوائنٹ یاد کر لیجئے کہ یہاں پر مفسرین نے جو اجر کا، جو ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی دیکھے، سورہ اعراف میں پورے نبیوں کا قصہ آ رہا تھا، میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں کسی داعی اسلام کو اجر کا طالب نہیں ہونا چاہیے. یہ پوائنٹ ہم نے وہاں سے اٹھا لیا تھا. یہاں پر اس چیز میں، اس پہلو پر ہم یہ پوائنٹ اٹھانے والے ہیں، لینے والے ہیں اپنے لیے، کہ وہ لوگ ڈاؤٹ فل تھے کہ ہمارے کوئی نہ یہ طرف کیوں دعوت دے رہا،
ان کا کچھ تو بھی پرسنل بینیفٹ ہے کیا؟ کیوں انہوں ہماری طرف بار بار آؤ جڑو اللہ کے رجوع بنو، اٹھے بیٹھے میسجز، اٹھے بیٹھے فون، ان کا کیا تو بھی پرسنل بینیفٹ ہے کیا؟ ان کو کوئی آرگنائزیشن جتنے ممبرس لکھوا رہے ہیں ان کو پرووائڈ کر رہی کیا؟ ایسے کائنڈ آف ڈاؤٹس آتے تھے. تو نوح علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس طریقے کے شبہات یا کسی بھی پیغمبر کی طرف اس طریقے کے شبہات اس زمانے کی طرف آ رہے تھے. تو اس چیز کو یہ آیت میں واضح کیا ہے کہ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، کسی بھی پرسنل بینیفٹ کی وجہ سے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، صرف اللہ کی طرف سے اجر کے نیت سے دعویٰ کیا جانا چاہیے، اور یہی کردار نبیوں کا تھا اور یہی سچے داعی دین کا ہونا چاہیے. بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی ذلیل ترین لوگوں کے اختیار کی تھی. کمزور شہر جو ہے نا جلدی اسلام کی طرف آئے تھے. پوری سیرہ میں ایک ورڈ بولتے ہیں آپ کے دماغ میں پورا کلک ہو جانا. سورہ ہود میں بھی پڑھ لے کو ایسے ہیں، سورہ انبیاء میں بھی پڑھ لے کو ایسے ہیں، سورہ اعراف میں بھی پڑھ لے. تو پورے مکی صورتوں میں تقریباً چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن جبھی بھی بات کلک ہو رہی ہے اب یہاں سے ریپیٹیشن ہے، 2/3 ہمارا ختم ہو جا رہا ہے، تو obviously بہت ساری باتیں ریپیٹ ہونے والی ہیں. آپ کے دماغ میں وہ کلک ہو جانا چاہیے. ہاں اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم تجھے مان کر حالانکہ تیری پیروی ذلیل ترین لوگوں نے اختیار کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین کہ سوسائٹی میں دعوت آتی ہے، کون سی کیٹیگری کے لوگ اسلام کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں اور کیوں مائل ہوتے ہیں. 2 سوال اس میں سے لکھیے کہ جب اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی ہے کون سی کیٹیگری کے لوگ مائل ہو رہے ہیں اور کیوں مائل ہو رہے ہیں. اس کا جواب آپ اپنی پریویس سورہ پڑھنے کی نالج میں دینا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر کے لیے دے ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں نے کتنا قرآن سمجھا ہے. میں کیا جانوں کہ اس کے عمل کیسے ہیں، ان کے حساب تو میرے رب کے ذمے ہیں. کاش تم کچھ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور ان کو دھتکار دوں. میں تو بس ایک صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اور ان کے درمیان تو فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات عطا فرما. آخرکار ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پھر آیت آ گئی، دیکھیے اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات پر یہاں پر حصے کا مکمل ہو رہا ہے آیت نمبر 122 میں کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. غرق ہونے والوں کے لیے کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کشتی پر سوار ہو کر حق کو قبول کرنے اور نبی کا اسلام کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا رویہ رہا ہے. اس کو جواب میں چیٹ میں لکھ لیجئے تو تھوڑا سا ریفریش ہو جائے گا کہ یہ بات سورہ شعراء بولتے ہی 2 کیٹیگری ہمارے دماغ میں آ جانا، 2 صفت 2 کیٹیگری. آگے چلیے جواب آپ خود تلاش کریے، میں آگے جا رہی ہوں. یہاں سے قصہ عاد شروع ہو رہا ہے. 123 سے لے کر 140 تک یہاں پر چلے گا. قصہ عاد یعنی دماغ میں کون آ جانا؟ لمبے چوڑے متکبر لوگ اپنے آپ کو سو کال جو ہے نا سپر پاور آف دیٹ ٹائم بتاتے تھے. لیٹس سی کہ سپر پاور آف دا ٹائم ہونا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. مختصر وقت کے لیے مختصر زمین کا کسی پاورز کا حاصل ہو جانا کیا ہمیشہ کی کامیابی کو ڈیفائن کرتا ہے. اس چیز کا جواب دیتے ہیں آیت نمبر 123 سے لے کر آیت نمبر 140 کی روشنی میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عاد یعنی قوم عاد جو جھٹلا رہی تھی. عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. پورے نبیوں کا سیم مکالمہ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کے پاس سرنڈر کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آگے قرآن میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جس کو معروفت اللہ کی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے. That's why اللہ کا ڈر انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پہ ابھارتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. رسول کی صفت امانت دار رہتا، کچھ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرے کو پوجا کرو نہیں، اللہ سے ڈرنا اور اطاعت کس کی کرنا ہے؟ رسولوں کی اطاعت کرنا. جو بھی آج کے زمانے میں بولتے ہیں کہ اطاعت رسول نہیں ہے، صرف قرآن فالو کرنا ہے، ان کے لیے قرآن کی آیتیں واضح طور پہ اطاعت رسول، ہر زمانے کی اطاعت رسول اتنی ہی بامانے ہے جتنا کہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے لیے فرض ہے. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا لیتے ہو. ٹاورز کمپٹیشن چلے ہوا ہے. اللہ ہمارے مسلمان قوم پہ اوپر رحم فرمائے کہ کمپٹیشن پہ کمپٹیشن ہے، میرا برج سب سے بڑا، میرا برج سب سے بڑا. اگر یہی چیزیں اگر ہم ہاسپٹلس پہ کرتے، ہم بڑے بڑے یونیورسٹیز کے کمپٹیشن کرتے تو شاید امت کے لیے کوئی بقا ہوتی. لیکن یہ صرف ضلالت اور گمراہی کی علامت ہے کہ انسان جو ہے نا اس طریقے کی عمارتیں بنا کر اپنے آپ کو سو کالڈ جو ہے نا پرومیننٹ اور ورلڈ میں دکھانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی اقتدار دیتا ہے تو ہم اپنا مال یہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگائیں، بلکہ اپنا نام باقی رہنا. یہ رول کرے تھے کنگ اور اس کے بننے کے بعد یہ چیز قائم ہے، ایسے انٹینشن سے جو بناتے نا یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. تو قوم کے عاد کہاں بناتے تھے؟ پتھروں میں، یعنی پہاڑوں میں تراش کو بنا لیتے تھے اور بڑے بڑے خسر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. تو ہمارے گھروں کو دیکھ کر اپنے نظر دوڑا لیجئے اور ان دیواروں کو دیکھ کر، ان چھت اور اس زمین کو دیکھ کر کے دیجئے کہ یہ مختصر سی زندگی کا سامان ہے. بالآخر کتنا بھی رن روغن لگا لیجئے، کتنا بھی اسے سمیٹ لیجئے، مجھے اور آپ کو محل سے بھی چھوڑ کر جانا ہے اور جھوپڑی سے بھی چھوڑ کر جانا ہے، اور صرف قبر کی مٹی ہی ہمارے لیے ابدی ٹھکانہ ہوگی، بہت لمبا ٹھکانہ. اللہ اس سے مختصر سی زندگی کو ہمیں مختصر سے طریقے میں اللہ کی رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ عمارتوں کا ذکر چل رہا ہے، خسر تعمیر کرنے کا ذکر چل رہا ہے، لیکن مختصر سی زندگی کا سامان. تو ہمارے تو کیا چیز ہے، ہماری زندگیاں بھی اتنے اسٹرانگ ہیں، ہمارے جسم بھی اتنے اسٹرانگ ہیں، نہ ہمارے اتنے گھر اسٹرانگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، کیا کیا ان کے پاس دیے تھے. دیکھو اتنی بڑی سپر پاور تھی، پورے ان کے پاس ٹینکس ہیں. سمجھو یہ زمانے سے کمپیریزن کرے تو ٹینکس ہو گئے، بڑے بڑے جو ہے نا ایئر فلائٹس جو ہے نا فائٹنگ فلائٹس جو ہمارے اویلیبل رہتے ہیں، وہ زمانے کے سپر پاور تھے، اتنے اسٹرانگ تھے. اور ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا مین پاور بھی تھا، اولادیں بھی تھی، باغ تھے، یعنی کہ خوبصورت جو ہے نا وزٹنگ پلیسز ہیں ان کے پاس، اور چشمے ہیں، پانی کے ذخیرے ہیں، سی سائٹ ویوز ہیں. کیا ان کو سب چیز بچا سکی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو مجھے اور آپ کو دنیا کی ہریالی نظر آ رہی ہے، یہ وقتی طور پر ہے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمارے سامنے دکھا دیں گے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے. یہ پوری نعمتوں کو عذاب سے نہیں بچا سکی. میری اور آپ کی نعمتیں کیا مجھے اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہیں. کیا قرآن کی نصیحتیں میں سن کر یکساں لے رہی ہوں، کیا میرے اندر گراف میں چینجز آ رہا ہے؟ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس نے ان کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. میجورٹی ڈز ناٹ مینس کہ وہ سچ پر ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. قوم عاد میں سے کن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیزیت کا صفت ڈالی، یعنی عزیزیت ان کے اوپر حاوی ہو گئی، اور کس کے اوپر؟ رحیم اللہ تعالیٰ. یہ دونوں کا جواب بھی خود تلاش کریں گے تو ہمیں مل جائے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ مجھے کون سا رویہ اختیار کرنا ہے. نیکسٹ ہمارا قصہ سمود شروع ہو رہا ہے. یہ چلے گا آیت 159 تک. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نے صالح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم اس چیز ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے
दिए गए जाओगे इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलस्तानों में जिनके गोशे रस भरे हैं। तुम पहाड़ खोद खोद कर पकड़िया उनमें इमारतें तामीर करते हो। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। उन बेलगाम लोगों की इताअत ना करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तू महज एक सहरज़दा आदमी है, तू हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है। ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। साले ने कहा, ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबसे पीने का है। इसने कहा, हरगिज न छेड़ना वरना एक बड़े दिन का अजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने इसकी कोचें काट दी और आखिरकार पछताते रह गए। अजाब ने इन्हें आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और और हकीकत ये है कि तेरा रब जबरदस्त और रहीम भी है। फिर से अल्लाह ताला ने अपनी सिफत को गिना दिया है। ये किस्से में भी मुझे और आपको अपने लिए लेसन्स लेना है। आयत नंबर 160 से लेकर 175 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौम लूत की तरफ से। ये तो सबसे ज्यादा अजाब शुदा बस्ती थी। अल्लाह ताला इसके कैरेक्टर हमारे अंदर ना दे और हमारी नस्लों को भी इस बुरे जरासीम से महफूज रखे। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 160 में, लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उसके भाई लूत ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है इसे छोड़ देते हो? बल्कि तुम लोग तो हद से गुजर ही गए हो। उन्होंने कहा कि ए लूत, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। इसने कहा कि तुम्हारी करतूतों पर जो लोग उड़ रहे हैं मैं भी उनमें शामिल हूँ। ए परवरदिगार, मुझे और मेरे अहलो अयाल को इन बदकारियों से निजात दे। यानी कि उतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया था माशरे का। इवन दो जो है ना वहां पर कुछ लोग थे जो अभी जो है ना नबी करीम जो है ना कैरेक्टर्स रखते थे जो इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह के लोग जो है ना पसंद नहीं करते थे। तो अभी हक उनके दरमियान में मौजूद था। ऐ परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल अयाल को इनकी बदकारियों से निजात दे। आखिरकार हमने इसे और इनके सब अहल अयाल को बचा लिया बजुज एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में थी। फिर बाकी माइंदा लोगों को हमने तबाह कर दिया और इन पर बरसाई एक बरसात बड़ी बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराने वालों पर डराए जाने वालों पर नाजिल हुई है। यकीनन इनमें एक निशानी है मगर अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। अक्सर हकीकत ये है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। अल्लाह ताला हिफाजत करे। ये था लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा। बहुत बार हम छोड़ चुके हैं और इसके कैरेक्टर और इसकी गंदगी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें शऊर लेना है और लोगों को भी इसकी चीज़ों से शऊर याफ्ता दिलाना है। अपनी जायज़ ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करने की अगर इजाज़तें और ज़रिए मिल जाते हैं और शऊर आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें इससे हम बच सकते हैं। आयत नंबर 176 से 191 तक हम देखने वाले हैं जिसमें असहाब एका और शोएब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बताया गया है। असहाब एका ने रसूलों को झुटला दिया। याद करो जबकि शोएब ने उनसे कहा था कि क्या तुम डरते नहीं हो? क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी का अजर का तालिब नहीं हूँ। मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। पैमाने ठीक ठीक भरो और किसी को घाटा ना दो।
صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک شہرزادہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک ایسا انسان ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست ہے اور رحیم بھی ہے۔ جو لوگ اسلام یہ اسپیشلی یہ جو قوم رہی ہے، دیکھیے یہ فائنینشیل ڈیلنگ کے بارے میں بہت زیادہ، یعنی اپنے ڈیلنگ کے بارے میں یا پھر اپنے اکنامکس میں جس میں بولیں گے، جس میں معاملات کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا گڑبڑ کرنے والی قوم تھی۔ لیکن اس میں سے اکثر لوگ جو ہے نا گمراہ تھے، لیکن پھر بھی ایک قلیل تعداد ہر زمانے میں اچھی رہی ہے۔ تو معاشرہ کتنا بھی خراب ہو گیا ہے لیکن اللہ کے اچھے بندے کچھ نہ کچھ کوانٹٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور باقی رکھتے ہیں جو حق پر چلنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سے آخری تک 192 سے پورا اختتامیہ یہاں پر ہونے والی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت تسلی اور جو ہے نا ہدایت اور تسلی دے رہے ہیں ایمان والوں کو، اور جو ہے نا دھمکی دی جا رہی ہے جو عمل نہیں کرنے والے، یعنی کہ رحیمیت کا اور عزیزیت کے ہی تعارف سے جو سورہ کے شروع میں ہوتا ہے، اختتام پر بھی اسی موضوع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیل کرتے ہیں اور وہی سورہ کا مرکزی موضوع کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم 192 سے 209 تک جس موضوع کے تحت میں تسلی اور دھمکی کو دیکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن کا تعارف، یعنی جو سورہ کا نام رکھا گیا ہے یہ شاعری جو کہا کرتے تھے یا ان لوگوں کے اس زمانے کے جو شاعر تھے اس کے تعلق سے یہاں پر ورڈ آ رہا ہے۔ تو دیکھیے آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کے متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ مجھ سے اور آپ کو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام اس کے مخاطبین رہے، اور اس کے بعد مرتے دم تک یعنی قیامت تک کے لیے تمام جو ہے نا پڑھنے والے اس پہ مخاطبین ہیں۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے یہ صاف صاف بتا دینے والی ہے، عربی زبان میں بلسان عربی مبین، جو کہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کی تعریف ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو بہترین زبان ہے، بہت ہی جامع زبان ہے، بہت آسان زبان ہے، پلس یہ مبین ہے یعنی کہ واضح کرنے والی ہے، کھول کھول کر چیزوں کو ڈسکرائب کرنے، کم الفاظ میں بہت ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کلیئر بھی ہے، اور شیطان کے اس وسوسے سے مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دور قرآن کے درمیان میں نیت کر لیجئے کہ مجھے عربی زبان سیکھنی ہے، یہ میرے رب کی زبان ہے۔ ہم کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو فوراً سے اسٹیٹ تبدیل بھی ہوتا ہے تو ہم فوراً بچوں کو کیا کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لینگویج سیکھو، ضروری رہتا ہے لینگویج سیکھو بولتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے میں اور آپ بھی اس امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے نیت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور عربی زبان ہم سیکھ لیں، عربی جو صاف عربی زبان میں ہے اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کے ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور اسے صفی عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سنا دیتا تب بھی اسے مان کر نہ دیتے۔ کیا بتایا گیا ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق بنایا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل اس کو اس طریقے سے جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی واضح کتاب تھی، عربی کو بھی جانتے تھے، کتاب کو بھی جانتے تھے، نبی کو بھی پہچانتے تھے، جسٹ ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا تھا۔ ویری فیو جس میں سے ورقہ بن نوفل آتے ہیں یا عبداللہ بن سلام آتے ہیں، اس طریقے کے یہودیوں نے جو بنی اسرائیل یہ قوم سے بلونگ کرتے تھے، بہت کم لوگ جو ہے نا اسلام کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرمین کے دلوں میں اسے گزارا ہے اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ایسے لوگ بھی رہتے ہیں ہر دھرمی کی تمام چیزیں دیکھ کر بھی ابھی دیکھیں گے، ابھی سمجھیں گے، اس طریقے سے جو ہے نا
وہ چیزوں کو بلیو کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کیٹیگریز عزیزیت اور رحمیت. اور یہ جو نہیں ماننے والے ہیں کون سی کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ عذاب علیمی دیکھ کر دردناک عذاب جب تک سامنے نہیں گا نہیں ماننے والے. عزیزیت کو اللہ تعالیٰ کی عزیزیت کو یہ پکار رہے ہیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آن پڑا تو اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اچھا، کیا اب یہ ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، کیا سیکنڈ اپورچونٹی مل سکتی ہے؟ آخری چاند رات کو رے 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 غفلت میں گزر گیا، پورا مہینہ گزر گیا، تراویح صحیح سے نہیں کر سکے، شاپنگ اتنے زیادہ رہے، مہمان اتنے ہوئے، پارٹیاں اتنے ہوئے، آخری مومنٹ پہ پچھتاتے. مومن کیا رہتا؟ عقل مند رہتا، فرسٹ ڈے سے اپنے آپ کو ٹائم بانڈ اور اپنے آپ کو شیڈیولڈ کرتا ہے اور اپنے آپ کو فوکس رکھتا ہے. لاسٹ مہلت کے پر پچھتانے والا مومن کا کردار نہیں رہتا. اپنے آپ کو اسپیس پر فوکس کرنا ہے کہ مجھے حسرت زدہ میں نہیں بلکہ خوش نصیبوں میں شامل کرنا تھا. جب پوری دنیا سوتے رہتی، دیکھیں پورے ورلڈ کا، ناٹ اونلی فار اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، پوری دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے، جب دنیا کے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں اور دنیا کے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس اندھیرے میں اور اس غفلت کے وقت میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ رہتے ہیں اس وقت محنت کرنے والے. تو اس غفلت کی دنیا میں جب اسپیشلی رات کے وقت اندھیروں میں مجھے اور آپ کو اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ پوری دنیا سوتے رہتی، صرف عقل مند اور کامیاب ہونے والے لوگ جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہی لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شعور والوں میں شمار فرمائے. کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی بچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا ہے؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دیتے اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کسی کام نہ آئے گا. پلس ایک ڈکلیریٹو سینٹینس ہے، پلس ایک کوسچن مارک ہے. یہ جو سامان زیست ہے، یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے اور فاجر کے لیے آزمائش ہوتی ہے. مومن اپنا حساب صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بھی معافی تلافی کر کے اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، پلس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی وقتاً فوقتاً بلکہ روز جو استغفار کے ذریعے سے اپنے پیپر کو اللہ کے سامنے کلیئر رکھتا ہے. اسی لیے جب اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ لمحہ اس کے لیے ہنسی، خوشی اور مسرت کا باعث بنتا ہے. تو میں اور آپ اپنے لیے سوچ لیجئے کہ اگر موت کا فرشتہ میرے سامنے اس حلیے میں جو حلیے میں میں ہوں، جس وقت میں ہوں، اگر موت کا فرشتہ آ کر اچانک السلام علیکم اور چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے، تو میرا کیا ریسپانس ہوگا؟ اور یہ کبھی انٹیمیشن دے کو، میل کر کو، میسج کر کو، پریئر اپوائنٹمنٹ کے ساتھ آنے والا نہیں. کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی موت کا فرشتے کی اچانک جو نا ملاقات ہونے والی ہے. اپنے اس آخری لمحے کو یاد کرتے ہوئے دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آخری لمحے کو بہترین وقت بنا دے. اور ہر وقت ریڈی رہنا ہے، ہر وقت ریڈی رہنا کہ آج اس حلیے میں اگر اس وقت میرے سامنے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو میں کیا ریسپانس کروں گی. فار ایگزامپل اچانک نوک ہو رہا، امیجن جو ہے نا ہمارے اسرائیل کھڑے ہوئے، ہم کیا ریسپانس دیں گے؟ ویلکم کریں گے، ارے میرے رب کا میں نے سب کچھ اپنے بچوں کو بتا دیا ہے، میرے رشتہ داروں سے سب کچھ کلیئر پیپر ہے، میری عبادتوں کا. پھر ایک خوف بھی ہے، قبول ہوئے کہ نہیں کی، کہیں کسی کا دل غلطی سے دکھا کہ نہیں کی. اوبیسلی ڈر اور ایمان کے بیچ میں مومن کا بیہیویئر ہوتا ہے. بہرحال مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کر کے رکھنا ہے. ایک بہترین سکٹ بھی ہم نے بہت دن پہلے کی تھی، اس میں ہم نے کیا تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں سمجھو کہ دستک ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باہر ڈور پر ایک تصوراتی ایک خاکہ کھینچا گیا تھا، اس میں کہ اچانک ڈور پر دستک ہوتی ہے، پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں. کیا ہمارے گھر، یعنی ہم پہلے اپنا ڈریس بدلیں گے، اپنے آپ کو ڈھانپیں گے، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے والے ہیں، کیا میرا لباس اس قابل ہے کہ میں نبی کی ملاقات کے لیے ریڈی ہوں؟ کیا میرے گھر میں کوئی ایسی غیر شرعی چیز موجود ہے جسے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ڈر سے میں ڈیکسوں میں چھپانے لگ جاؤں گی؟ اس طریقے سے یعنی ایسا گھر رکھنا کہ اللہ بھی جب آسمان سے دیکھتا ہوگا ہمارے حلیے کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے معاملات کو، رب خوش ہو جائے نا. یہ تصور بس اس لیے دیا گیا تھا کہ تاکہ ہم اپنے گھروں کو رب اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انسٹرکشن کے مطابق اپنے حلیے کو، اپنے گھروں کو ڈھال لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اچانک موت سے ڈوب کر، جل کر اور جو ہے نا دب کر مرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو کلمہ شہادت اور اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے. چلیں آگے چلتے ہیں آیت نمبر 208 یعنی 208 کی طرف. دیکھو ہم نے کبھی کسی
بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا ہے کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود نہ ہو اور ہم ظالم نہ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک پارٹ آف دا ورلڈ کے اوپر ہر جو بندہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے ایک انٹیمیشن دیتے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی حضور نہیں بول سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا. تو بے شک اگر بغیر بتائے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو وہ ظالم ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو سب عدل کرنے والوں میں سے عدل ہے. اسی لیے پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ سب تک پہنچا دیتے ہیں اور اپنے اچھے بندوں کے ذریعے سے اپنے غفلت بندوں کو, یہ ڈیوٹیز ڈسٹریبیوشن بھی اللہ تعالیٰ کی پریورٹیز ہے. گھر کا سب سے اچھا بچہ چھوٹے نوٹی بچے کو دیکھو بیٹے ان کو سمجھا لے کو لے کو چلو, اس طریقے سے اللہ بھی اوپر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس کو سمجھانے والا, کسی کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اور کون غفلت میں. پھر وہ غفلت والا بھی شعور والا ہو جاتا ہے, بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے چھوٹے والوں کو وہ سمجھانے والا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام لینے کے لیے چن لے اور اپنے سمجھدار اور عقل والے بندوں میں شمار عطا فرمائے. آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں, نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں, وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. یہاں پر دیکھ لیجئے کہ شیاطین قرآن کو سن کر تکلیف محسوس کرتے ہیں اور وہ اس گھر میں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور یہ الزام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نعوذ باللہ جو ہے نا, آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ شیاطین کی طرف سے ہے. اور بار بار اس میں شیطان مردود کی جو ہے نا نفی کی گئی ہے اور بار بار جو ہے نا اس میں ان لوگوں کو مردود قرار دیا گیا ہے. تو عقل مانے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کتاب ایسی نازل ہو سکتی ہے جو خود جو ہے نا اس کے ماننے والوں کو دھتکار دے. نعوذ باللہ, یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے اور اس کو شیطان کو وہاں تک, وہ جب آپ سے اسلام کی پیدائش ہوئی نا صحابہ ساقی فکس کیا گیا تھا آسمان میں, تو وہاں تک بھی پہنچنے کی اس کی جو ہے نا پوزیشن میں نہیں ہے وہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیاطین کے اثر سے محفوظ رکھے. اور پڑھنے والے میں بھی دو طرح کے رہتے ہیں, جو شیطان ان کے پر وسوسے سے ڈال دیتا ہے اور ان کو آیتوں سے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے, اور کئی لوگ جو نا ہدایت میں آ جاتے ہیں. پھر عزیزیت اور رحمانیت کو دیکھ لیتے چلنا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم سزا پانے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توجہ سے پیش آؤ, لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری جمع ہوں. دائی کا کردار بتایا گیا ہے. کرنا کیا ہے, فرسٹ سرکل آف انفلوئنس جس کو دعوت دی جائے گی وہ ہمارے قریبی ترین رشتہ دار. وانذر عشیرتک الاقربین, آیت نمبر 214 کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ مجھے اور آپ کو سب سے قریبی رشتہ داروں کے اوپر جس کا ہمارا حق بنتا ہے, تو جواب لکھ لینا ہے, سوال لکھ لینا ہے کہ کیا میں نے اپنے گھر میں اس کی دعوت کو پیش کی ہے, اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو. یہ دو کیٹیگریز رہیں گے. اس کے بعد میں کرنا کیا ہے, ان کے ساتھ توجہ سے پیش آنا ہے, یعنی کہ ایک ماڈریٹ بیہیویئر ہمارے کو پیش کرنا ہے, کیونکہ اخلاق کے ساتھ بھی ہمارا دعویٰ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری جمع ہوں. اگر وہ ایگری نہیں کرتے دے رہے, ہو سکتا ہے ابھی ان کا ہدایت کا وقت نہیں آیا, ڈس ایگری کر رہے ہیں, آبجیکشن کا باعث بن رہے ہیں, تو ان کے ساتھ الجھ کر دوسرے کاموں سے بھی اپنے آپ کو محروم نہیں کر لینا ہے, بلکہ آگے بڑھ کر جو ہے نا جو حق ادا کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے, اور ساتھ ساتھ میں ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. اگر ایون دو وہ لوگ نہیں مان کر دے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں اس کی پوچھ obviously نہیں کرنے والے ہیں. اللہ ہمارا کام پہنچا دینا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے لیے جو ہے نا ہدایت کا باعث نہیں بن سکے تھے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے. تو میں اور آپ کی لمیٹیشن ہم سمجھ سکتے ہیں. صرف ہمارا کام بلغوا انی ولو آیا, ہم تک پہنچ چکا ہے ہم اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچانے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اچھا بری الزما ہو اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو, اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہارا نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے, اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. پوری سورے میں ہم کون سے صفت کو لے کر چلیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی صفت دے کر بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے, اور الذی یراک حین تقوم, تم جھکتے ہو اور تم اٹھتے ہو
تو متقی انسان کی صفت میں یہی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اور معرفت اتنا آ جاتا ہے کہ اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محسوس کرنے لگتا ہے. کسی کو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کسی کے بارے میں بول رہے ہیں, کسی کے سامنے کچھ ہم ڈیلنگ کر رہے ہیں, تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آنکھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے کو موجود پاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم والے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور, ہم صرف نماز پڑھتے جب یا قرآن کے دوران میں اللہ کے سامنے نہیں ہے, ہر وقت تم جب اٹھتے ہو, جب تم سجدہ گزار لوگوں کے سامنے تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے, سب کچھ سن رہا ہے. ہر لفظ میرے منہ سے نکلنے والا, میرے دماغ کا ایک سوچ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. He knows everything and he hears everything. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں, اس کے اوپر اترا کرتے ہیں؟ جواب دیکھ لیجئے کہ میرے پر شیاطین نہیں آتے. نبی تو وحی کے ذریعے سے پاکیزہ روح, جس میں پچھلے آیت میں پڑھتے ہیں پاکیزہ روح جو امانت دار ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی. لیکن شیطان کس کے اوپر اترتے ہیں؟ ہر وہ جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. مراد یہاں پر کاہن ہے. جالساز میں کس کو سمرائز کیا گیا ہے وہ ورڈ دیکھ لیجئے. مراد ہے کاہن اور فالگیری کرنے والے, یعنی کہ جو یہ بولتے دیکھیے فارچون ٹیلر جو رہیں گے, یا پھر عامل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو غیب دانی کے ڈھونگ رچا پھرتے ہیں, گول مول لچھے دار باتیں بنا کر لوگوں کی قسمیں بتاتے ہیں, یا سیانے بن کر جنوں اور روحوں اور موکلوں کے ذریعے سے لوگوں کی بگڑی بنانے کا کاروبار کرتے ہیں. ان پر شیاطین اترتے ہیں. آیت کو واضح ہو گئی ہے. آیت 223 بہترین تشریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کے ان لوگوں کے پاس جس کے پاس شیاطین لاکھوں میسج دے رہے, ہم جاکو بولے بابا تعویذ دو, بابا یہ کرو, تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اللہ نے واضح طور پر بتایا کسی کے پاس بھی علم غیب ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے پاس موکل موجود ہے, اور جس کے پاس بھی موکل موجود ہے وہ جن کو قبضے میں کرتا ہے, اور کسی بھی مخلوق یعنی جن ہو یا کسی بھی طریقے کے شے کو مخلوق کو قبضے میں کرنا اسلامی شعار کے خلاف ہے. تو ان لوگوں کے اوپر شیاطین اترتے. اسٹل وی وانٹ ٹو کہ ہم کنٹینیو کریں ان کے پاس جانا, ان کے پاس سے چیزیں لینا. اور ایک نشانی, بہترین نشانی انشاءاللہ جب ہم کریں گے اس کے پر جادو اور اس کے اثرات پہ, وہاں پہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی. ایک نشانی جو بہت مفسرین بتاتے ہیں, کہاں جانا, کیسے عامل اچھے ہیں جو نظر کے واسطے دعا پڑھتے ہیں, یا اس طریقے کے جو آپ کی ماں کا نام پوچھے گا, ٹھیک ہے, جو ہماری نسب معلوم کرنے کی کوشش کرے گا, اس وقت جو ہے نا وہ سمجھ جانا کہ یہاں پر پرابلم, کیونکہ وہ جو موکل رہتے ہیں ان کو نہیں معلوم رہتا. تو یہ چیزیں کنڈلی نکال کر جو نا, اور سامنے والا جو جاتا, دیکھیے ہمارے دل میں بھی ایک شیطان پیدا ہوتے ہی ڈال دیا رہتا, وہ دونوں کا کمیونیکیشن ہوتا ہے اور وہاں سے وہ معلومات لیک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے کے لوگوں سے بننے سے بچائے. اب جو ٹاپک آف دا سورہ ہے اس کے پر آ جاتے ہیں. رہے شعرا یعنی جو شاعری کرنے والے, ان کے بارے میں قرآن کیا ہے, تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں, کیونکہ اس میں غلو ہوتا ہے. شاعری کیا ایگزیجریشن ہے, ایگزیجریشن ہر چیز کو, عورت کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو ایک غزل بنا کر پیش کر رہے ہیں, اس کے بعد میں ایک گھر کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو ایک منظر کشی, یعنی صحیح بات سے بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ جو ہے نا شاعروں کی بات ہوتی ہے, جو حقیقت سے کچھ بھی واسطہ نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں, بجز ان لوگوں کے جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا, اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا, یعنی ظلم نہیں کیا. اور ظلم کرنے والوں کے عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی ہدایت عطا فرمائے. شاعرہ میں سے دو شعرا کا جس میں حدیث میں ملتا ہے, پوری شاعری نہیں, اکثر لوگ اس میں گمراہ ہیں, لیکن کچھ درجے کے شاعر اچھے بھی اللہ کے سامنے ہیں. وہ کون ہے بولے تو عبداللہ بن رواحہ نامی ایک صحابی تھے, اور حسن بن ثابت نامی بھی تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. اور جو ہے نا وہ نعتیں یعنی بالکل جو ہے نا جو نشید کرتے تھے جس میں ایگزیجریشن ہوتا تھا. تو کچھ شاعری جس میں جیسے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں اسلام کی بہترین سمری ملتی,
تو ویسی شاعری جس میں یہاں پر ایک تشریح میں آپ کو الفاظ میں پڑھ کے ہوں، عشق بازی شراب نوزی کے مضامین پر ہو، یا اچھل کر جس میں لوگ جو ہے نا اپنے جذبات کو اپنے ابھارے، بہو بیٹی کے موضوع پر سکون ہو، سننے والے اسے مزے لیں، کہیں جنسی یعنی کہ جو اندر کا جو اللہ تعالیٰ نے جو جذباتی کیفیت رکھی ہے اس کو یعنی شہواتی بھوک ان پر مسلط ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ ٹہٹے مار کر اس طریقے سے جو محفلیں قائم کی جاتی ہیں وہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ باتیں سمجھ لیجئے کہ کس ٹائپ کی شاعری، اور یہ گانے کس زمرے میں آتے ہوں گے؟ شاعری کچھ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں تو وہ جو گانے رہتے ہیں، تم ایسا، تم چاند، تم سورج، تمہاری عبادت، تم میرا نوز باللہ خدا، یہ جو شاعری اور یہ جو سانگس رہتے ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن کی روشنی میں خود تلاش کرنا ہے، اور اس پر کتنا فالو کرنا ہے اور کتنا لسنر بننا ہے۔ یہ جو موسیقی کا ایک حدیث ہے کہ جو موسیقی سننے والے ان کے لیے سیسا جو ہے نا پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈالنا۔ توبہ کریں اس رمضان کے بعد والے رمضان میں جو بھی ہم پچھلے گناہ کر چکے ہیں ہم اس کے بعد چھوڑنے والے بنے۔ تو لسٹ آف تھنگس میں سے اس چیز کو بھی ٹک کر لینا ہے کہ مجھے اس چیز کو اس رمضان میں سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے اگر ہم اس میں ملوث ہیں، ہلکے درجے تک بھی کیوں نہ ہوتا۔ یوزولی ہم گاڑیوں میں اس طریقے سے پلے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، کوئی گیدرنگس ہوئے، کوئی فنکشنز ہوئے تو اچھے نشید، اتنے پیارے نشید اویلیبل ہیں، جنید جمشید کے نشید اویلیبل ہے، اسلامک ریلیزز کے، ہم اس کے ذریعے سے جو ہے نا بچوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور قرآن بہترین قرات میں بھی لگا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نمل انشاءاللہ ہمارے سامنے پیش کریں سسٹر شاہینہ، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ سورۃ القصص میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ میں دعوت دیتی ہوں میری بہت ہی عزیز ساتھی اور بہن شاہینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سبھی عزیز بہنوں کو رمضان المبارک کی میں تہہ دل سے مبارکباد دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ رمضان کے روزے بہترین طریقے سے رکھیں اور ہمارے روزے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ترین روزے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج ہم سورہ نمل پڑھنے والے ہیں، اور نمل کا مطلب ہوتا ہے چینٹی یا اینٹ، جیسا کہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پہ اپنے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، اس کے نام سے ایک سورہ اتار دی ہے۔ اس سورہ میں 93 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے۔ یہ سورہ جو ہے اس کا موضوع ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ 2 خطبوں پر مشتمل ہے، اور پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی خوشخبری کے کون لوگ حقدار ہیں۔ پھر ایک اس میں نمونہ بتایا گیا پہلے خطبے میں فرعون اور قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر کر کے کہ وہ لوگ آخرت کے انجام سے بالکل بے فکر تھے، اور ان کا کردار ایسا کردار تھا جو اپنے نفس کی بندگی سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا۔ دوسرا نمونہ اس میں سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا کی دولت، حکومت اور شوکت ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ تیسرا نمونہ ہے ملکہ سبا کا، جو کہ بہت ہی دولت مند ملک کی ایک ملکہ تھی، اور اس کے پاس تمام چیزیں تھیں جس کو پا کے کوئی بھی انسان غرور نفس میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ دوسرا خطبہ ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات اور جو ہمارے آس پاس نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان کو دکھا کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں سوالات کی آخر یہ کس نے بنایا۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورہ نمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسین، یا آیاتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ کتاب مبین کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل یہ روشن کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں پچھلے کئی صورتوں سے، اور جب جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد یا تو اللہ کا ذکر آتا ہے یا پھر قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل کلیئر کتاب ہے، اور اس سے ہدایت کون پانے والے ہیں؟ ہدایت اور بشارت
उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और फिर वह ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। याद कीजिए, जैसे ही हमने दौरे कुरान शुरू किया था, सूरह बकरा पढ़ी थी, और बिल्कुल उससे मिलती जुलती ये आयतें हैं। हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनको उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वह भटके फिरते हैं। यह वह लोग हैं जिनके लिए बुरी सजा है। यहाँ है कि आखिरत का यकीन रखते हैं वो फला पाने वाले हैं, और जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हर वह दुनिया की चीज उनके लिए खुशनुमा बना दी गई है, और उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, उसी में वो खुश हैं और लगे हुए हैं। आखिरत में यही सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला सुबह तुम यह कुरान एक हकीम व अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। बार बार अल्लाह ताला ये आयतें सुना रहा है कि जो लोग ऐतराज कर रहे थे कि नौजुबिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कुरान खुद गढ़ लिया है। यहाँ से अब ये वो किस्सा शुरू होता है मूसा अलैहिस्सलाम का, आयत नंबर 7। उन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी नजर आई है, मैं अभी या तो वहां से कोई खबर लेकर आता हूँ या कोई अंगारा चुन लाता हूँ ताकि तुम लोग गर्म हो सको। एक कैरिंग कैरेक्टर यहाँ हम देख रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम का, कि कैसे उन्हें अपने अहल-ओ-याल की फिक्र थी। यहाँ हम लेसन ले सकते हैं कि अपने घर वालों के लिए हम कितना केयरिंग हैं, उनको किस तरीके से आराम पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं, और उनके ज़रूरियात की को पूरी करने के लिए हम भागदौड़ करते हैं। वहां जो पहुंचा तो निदा आई कि मुबारक है वह जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है। पाक है अल्लाह सब जहान वालों का परवरदिगार। ऐ मूसा, यह मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त और दाना। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था और उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। ये अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच बातचीत हो रही है, और अल्लाह ताला खुद अपना आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, वो जो आग थी उसको देखे और वो आग समझ के गए, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि ऐ मूसा, ये मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त व दाना, अजीजुन हकीम। और फेंक तो जरा अपनी लाठी। ज्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी न देखा। वह भी एक इंसान थे, और उन्हें भी एकाएक जब लाठी सांप बन गई तो खौफ आया। ऐ मूसा, डरो नहीं। अल्लाह ताला की तसल्ली, मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते, इल्ला यह के किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फैल को बदल लिया तो मैं माफ करने वाला हूँ, माफ करने वाला मेहरबान हूँ। और जरा अपने हाथ अपने गिरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। यह 2 निशानियां 9 निशानियों में से हैं। फिरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए वह बड़े बदकिरदार लोग हैं। अल्लाह ताला ने हम पिछले आयतों में देखते आ रहे हैं कि उनको 2 निशानियां दी गई, उनका जिक्र बार बार हुआ। इसके अलावा भी 9 निशानियां दी गई थी जिनका जिक्र हम सूरह आराफ में भी पढ़ के आए हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आई तो उन्होंने कहा कि यह तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि इन मुफसिदों का अंजाम क्या होता है। कई बार हक को पहचान के भी इंसान, उसकी जबान उसका इकरार नहीं करती, उसका दिल तो इकरार कर चुका होता है, लेकिन फिर भी उसका जो नफ्स होता है उसको झुठला देता है। आयत नंबर 15 से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। किस चीज के बाबत फजीलत अता की? उस इल्म के वजह से। इल्म के वजह से एक इंसान का जो दर्जा होता है वह ऊंचा होता है। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। विरासत किस मामले में? धन दौलत तो बहुत था, बादशाही थी, लेकिन इल्म की विरासत के मामले में।
اور उसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं। बेशक यह अल्लाह का नुमाया फजल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए, वह पूरे जब्त के साथ रखे जाते थे। इसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी स्टोरी बहुत खूबसूरत तरीके से बयान हुई है। एक मर्तबा वह उनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब यह सब चींटियों के वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी न हो। चींटियां की जो बोली थी और परिंदों की बोली चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को आती थी, इसलिए उन्होंने ये बात सुनी। एक चींटी का जिक्र अल्लाह ताला ने क्यों किया? कहीं ना कहीं उसमें हमारे लिए सबक है। चींटियों का रिसर्च करने पे मालूम हुआ कि वो बात करती हैं और वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड मखलूक हैं अल्लाह ताला की तरफ से। वो सारी चीजें ऐसे करती हैं जैसे कि एक इंसान करता है। वो अपने राशन भी इकट्ठा करती हैं, वो अपने साथियों की इयादत भी करती हैं, लीडरशिप भी करती हैं। कम्युनिकेशन जो एक दूसरे से रहता है उनका बहुत स्ट्रांग रहता है और एक दूसरे को करेज करती हैं। और जब भी कोई मुश्किल में होती है, वो खुद अपने ऊपर उठा के उसको दूसरी जगह पहुंचाती हैं। वजन उठाने में एक दूसरे की मदद करती हैं। ये सारे चीजें एक टीम वर्क की तरह होता है और चींटियों में टीम वर्क बहुत ही नुमाया है। फिर इस बात को सुन के सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम उन चींटियों की बात सुन के मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ऐ रब, मुझे काबू में रख। इतनी सारी नेमतों को पाके, उनके पास माल दौलत, बादशाही, सारे चरिंदे परिंदे और जो भी जानवर थे या जो भी मखलूक थी, सबकी बोलियां वो समझ सकते थे। और ये सारी नेमतें पाने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे काबू में रख कि मैं गफलत में मुब्तला ना हो जाऊं और हदे बंदगी से खारिज होकर अपनी बड़ाई में हद से आगे न निकल जाऊं। इतनी सारी नेमतों को पाकर मुझे काबू में रख कि मैं नेमतों का इनकार करने के बजाय उसका शुक्र अदा करूं। इस आयत से हम लेसन लेते हैं, हम अपने बारे में मुहासबा करते हैं कि मैं कब कब काबू में नहीं रखती, मैं कब बेकाबू हो जाती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है, जब मुझे दिन की हदें तोड़ने में मैं बेकाबू हो जाती हूँ, या फैशन में या सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने में। दुआ करना है, जब जब ऐसी सिचुएशन आए, आगे की दुआ हम याद कर लें और उसको पढ़ें। आगे दुआ है आयत नंबर 19 में, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझे पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमले साले करूं जो तुझे पसंद आए और अपनी रहमत से मुझको अपने सौले बंदों में दाखिल कर दे। ये दुआ है, रब्बी औज़नी अन अस्कुरा नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमाल सालिहन तरदाहु वदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सॉलिहीन। ये दुआ बड़ी ही प्यारी दुआ है, जिसमें अपने लिए भी दुआ है और अपने वालिदैन के लिए भी दुआ है। एक और मौका पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फला हुदूद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वह कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कोई परिंदा है जो हुदहुद के तौर पे जाना जाता है, वह उनके लश्कर में था, उनकी आर्मी में था, फौज में था, जो नजर नहीं आ रहा था। उसके बारे में सुलेमान अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वह मालूमात हासिल की है जो आपके इल्म में नहीं है। मैं सबा के मुतल्लिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। सबा जो यमन के पास एक कौम थी, उसकी जो मलका थी, उसका नाम बिल्किस था। उसके बारे में हुदहुद बता रहा कि मैं खबर लेके आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत देखी जो उस कौम की हुक्मरां है। उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा ही अजीमुस्शान है। मैंने देखा कि
वह और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सिजदा करती हैं। शैतान ने उनके आमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं और उन्हें साहिरा से रोक दिया है। इस वजह से वह सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करते हैं जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है, और वह सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छिपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहक इबादत नहीं, जो अर्शे अजीम का मालिक है। एक परिंदे के जरिए से अल्लाह ताला ने तौहीद की बात कहलाई। कितनी प्यारी बात है कि इतना कुछ होते हुए वह जो मलका थी वह इस बात से गाफिल थी कि तौहीद क्या होता है, और वो लोग सूरज की पूजा करते थे, यानी उसकी इबादत करते थे। और एक जो परिंदा है वह कह रहा है कि शैतान ने उसके अमाल को खुशनुमा बना दिया। हम शुरू में पढ़े हैं कि अल्लाह ताला ने उनके अमाल को खुशनुमा बना दिया है और वह राह रास्त नहीं पाते और आखिरत से इनकार करते हैं। यहाँ शैतान जो था उनको शिर्क की तरफ ले जा रहा था, इसकी वजह से वो तौहीद